یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ وہ جو کمرے کا دروازہ ہے اندر، جب سے حضور کا وصال ہوا ہے اور اب تک 1450 سال تک صرف 2 مرتبہ کھلا ہے وہ۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو کھولنے کی کوشش نہیں کی گئی، وہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہرا ہے، کئی دفعے کھولنے کی کوشش کی گئی۔ ایک دفعے کیا ہوا، مرشد کامل وہ ہوتا ہے جو آپ کو باطنی شریعت کے ذریعے آپ کا نفس پاک کرتا ہے، اور پھر نفس پاک کر کے مرشد کامل جو ہوتا ہے کیا کرتا ہے، نفس پاک کر کے پھر اس نفس کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو لطیفہ نفس کی محفل ہے وہاں تک لے کے جاتا ہے، دربار رسالت۔ عام حالات میں ولی جو ہیں وہ بتاتے نہیں ہیں، بس یہی کہتے ہیں کہ دربار رسالت تک 12 سال میں پہنچانا مرشد پر فرض ہے نا، لیکن پوری بات انہوں نے شاید بتانا ضروری نہیں سمجھی، لیکن مجھے لگتا ہے کہ ضروری ہے میں بتاؤں لوگوں کو کہ 12 سال میں نفس پاک کر کے تو کون سا بیت المعمور کی محفل میں جائے گا۔ 12 سال میں نفس پاک کرنے کے بعد تیری جو رسائی دربار رسالت تک ہوگی وہ کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روح انور سے تھوڑی ملاقات ہوگی، اس کے لیے تو ناپاک ہے ابھی بھی۔ 12 سال نفس کو پاک کرنے کے بعد جو تیری رسائی مرشد کرائے گا وہ دربار رسالت تو ہے، لیکن اس دربار میں حضور خود تشریف فرما نہیں ہے، بلکہ آپ کے وجود کی ایک مخلوق۔ کون سی مخلوق؟ جو مدینہ المنورہ میں جو آپ کا مرقد انور ہے اس میں مقیم ہے، اس سے ملاقات کریں۔ چلو کم سے کم اس حال سے تو بہتر ہے کہ آپ ٹکٹ خرید کے مدینے گئے، جالیوں کو دیکھ کے آ گئے۔ وہی مخلوق اس قبر انور میں موجود ہے، لیکن ملاقات کس سے کرتے ہیں وہ؟ کتنی دفعہ عمرہ کیا ہوگا لوگوں نے، حج کیا ہوگا، حضور کے دربار پہ حاضری دی ہوگی، تو کیا ملا؟ صرف دل کو دلاسا ہی ہے نا جی میں مدینے ہو کے آ گیا، اور تو کچھ نہیں۔ اور پھر تمہارے پاس کچھ سمجھانے والا تم کو نہیں حدیثوں کا مطلب۔ مجھے معلوم ہے ایک حدیث شریف میں لکھا ہے کہ میرے وصال کے بعد جس نے میری قبر کی زیارت کی تو گویا اس نے ایسی ہی مجھ سے ملاقات کی کہ جیسے کہ میری ظاہری زندگی میں زیارت کی ہو، ہے نا؟ لیکن اس کا مطلب یہ تو تھا ہی نہیں جو تم سمجھ گئے کہ ہاں بھائی چلے جاؤ، اس کا یہی مطلب ہوگا۔ نہیں، یہ مطلب ہے اس کا کہ میری قبر میں مقیم لطیفہ نفس سے ملاقات جیسے ظاہر میں ہوتی تھی ویسے ہی ہوگی، لیکن یہاں تک پہنچانے والا تو ڈھونڈ کوئی۔ یہ میں بتا دے رہا ہوں آپ اس مغالطے میں نہیں رہنا کہ آپ مدینہ پاک گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پر گئے، جالیاں چوم لی، درود و سلام پڑھ کے آ گئے، اور اب آپ نے سمجھا کہ حدیث کے مطابق تو میرا کام ہو گیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو حدیث ہے کہ جس نے میرے وصال کے بعد میری قبر کی زیارت کی تو گویا اس نے میری حیات میں میری زیارت کی۔ یہ بات تو حق ہے، حدیث بھی حق ہے، لیکن تو نے زیارت کی کہاں جا کے وہاں؟ تو جالیوں کو دیکھ کے آ گیا۔ اچھا اگر جالیوں کو ہی دیکھنا ہے تو وہ تو ہم فوٹو میں بھی دیکھ لیں گے، کتنے فوٹو ہیں یہاں پر دنیا میں حضور کے جالیوں کے۔ اچھا اب یہ جو جالیاں لگی ہوئی ہیں یہ یوں سمجھو کہ یہ جیسے گھر کا مین گیٹ ہوتا ہے نا، وہ مین گیٹ ہے، اس کے سامنے قبر انور نہیں ہے، آگے جا کے کمرہ ہے ایک، اس کمرے کے اندر قبر انور ہے، باہر سے لاک لگا ہوا ہے۔ یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ وہ جو کمرے کا دروازہ ہے اندر، جب سے حضور کا وصال ہوا ہے اور اب تک 1450 سال تک صرف 2 مرتبہ کھلا ہے وہ۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو کھولنے کی کوشش نہیں کی گئی، وہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہرا ہے، موکلات کا پہرا ہے، کئی دفعے کھولنے کی کوشش کی گئی۔ ایک دفعے کیا ہوا کہ جناب کسی نے جو ہے منصوبہ بنایا، میں نام نہیں لینا چاہتا، منصوبہ بنایا معاذ اللہ کہ حضور کا جو جسم مبارک ہے اس کو وہاں سے چوری کر لے، سرنگ بنا دی، ٹنل۔ تو حضور خواب میں آ گئے، مکے کے گورنر کے خواب میں آ گئے کہ بھئی یہ ہو رہا ہے تو بند کر دیں۔ تو اب کئی دفعہ لوگوں نے کھولنے کی کوشش کی ہے دروازہ وہ، لیکن اندر مخلوق ہے وہ۔
کم سے کم اس کمرے میں کم سے کم 1,00,000 سے زیادہ ملائکہ رہتے ہیں۔ کیوں رہتے ہیں؟ کہ کوئی عاشق رسول آئے گا وہاں اور وہاں درود و سلام پڑھے گا تو وہ درود و سلام وہ ملائکہ کلیکٹ کرتے ہیں۔ جو بھی پیار سے محبت سے حضور پر درود و سلام بھیجتا ہے وہاں کھڑے ہو کے تو وہ ملائکہ۔ اس کے علاوہ پوری دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اسپیشل ملائکہ کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے پوری دنیا میں۔ ان کا کام یہی ہے کہ کوئی بھی حضور پر درود پڑھے تو وہ ملائکہ اس کو کلیکٹ کر کے اور آگے بھیجیں، کیونکہ حضور کو پتہ ہے نا کہ میری امت نکمی ہے، ان کا درود مجھ تک تو پہنچے گا ہی نہیں، ملائکوں کو کھڑا کر دو یہ لے آئیں گے۔ تو وہاں تو آپ داخل ہو ہی نہیں سکتے نا بھائی۔ لیکن پھر مرشد کامل جو جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے ادھر پوچھو۔ اب جیسے غوث پاک کا دور تھا تو غوث پاک کے دور میں غوث پاک کا یا تو اپنا جثہ نفس کا وہ حضور کے دربار کا دربان تھا، ان کا اپنا غوث پاک کا جثہ مبارک لطیفہ نفس کا وہاں تھا، کھڑا ہوا تھا۔ اب کون جائے گا اس کو بائی پاس کر کے؟ اسی طرح اب جو ہے وہاں پر وہ امام مہدی کا ایک غلام ہے، اس کا لطیفہ نفس کا جثہ وہ مدینہ پاک میں دربان ہے، اس کے بغیر کوئی اندر جا ہی نہیں سکتا۔ اب چونکہ وہ دربان کے ہاتھ میں ہے اس کا قفل، تو وہ جہاں جی چاہے بیٹھ کے وہی ماحول بنا دے، دروازے کے اندر بٹھا دے سب کو، اس کے ہاتھ میں ہے۔ ہم نے دیکھا ایک دفعہ کہ مسجد نبوی کے اندر حضور کا مرقد انور ہے، اور حضور کے مرقد انور میں واشنگٹن ڈلس ایئرپورٹ کی محفل لگی ہوئی ہے۔ یعنی مسجد نبوی میں وہ جو اندر کمرہ ہے اس کے اندر سین چل رہا ہے، اناؤنسمنٹ ہو رہی ہے، لوگ پوچھ رہے ہیں یہ کیا ہے؟ وہ کیا تھا؟ وہ جو ان کا غلام ہے وہ جہاں بیٹھا ہوا ہے اس سے وہ لنک جڑ گیا۔ اب یہ واشنگٹن ایئرپورٹ والے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ واشنگٹن ایئرپورٹ پر آ گئے۔ اگر اس طرح کے لوگوں سے یاری دوستی ہو جائے، اٹھنا بیٹھنا ہو جائے، تو پھر تم ہر وقت مدینے میں ہی ہو۔ ہاں، لیکن یہ طاقت دربان والی مرشد کامل کو نہیں ہوتی، غوث الزماں کو نہیں ہوتی ہے۔ نہیں، یا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ جو چیز تھی، اویس کرنی کا جثہ مبارک تھا وہاں پر، اویس کرنی کے بغیر کوئی بھی باطنی طور پر کسی کو وہاں بھیج نہیں سکتا تھا جب تک اویس کرنی کی اجازت نہ ہو۔ اویس کرنی کی ڈیوٹی وہاں لگی ہوئی۔ جس طرح بابا فرید ہیں، بابا فرید کو ہم نے ایک دفعہ دیکھا کہ ان کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے وہاں عراق میں، جہاں امام حسین کا مزار ہے نا، اس مزار کے اوپر بابا فرید کی ڈیوٹی لگی ہوئی، ہاتھ میں نیزہ لے کے کھڑے ہوئے ہیں۔ جو بھی جائے گا پہلے وہ اجازت دیں گے تو پھر اندر جائے گا، وہ اگر اجازت نہیں دیں گے تو اندر جا ہی نہیں سکتا ہے۔ خیر بغیر اجازت کے کسی میں طاقت بھی تو نہیں ہے وہاں ظاہر ہونے کی۔ تم تو مرے جا رہے ہو 50,000 نماز کے چکر میں کہ مدینے میں جا کے نماز پڑھ لی، ایک کا ثواب 50,000 نمازوں کا ہے۔ اور کچھ ایسے بھی لوگ اس دنیا میں پھرتے ہیں کہ اگر ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہو تو مدینے میں ہی ہو، ایک نماز نہیں، مدینے میں ہر وقت مدینے میں ہو۔ اب ایک تو ہو گیا کعبہ، ایک ہو گیا مرشد، اور ایک ہو گیا اللہ۔ اگر تیرا کوئی مرشد نہیں ہے تو کعبے کو سجدہ کر، کسی کے آگے سر نہیں جھکا، تیرا سجدہ کعبے میں ہوگا۔ اور اگر تیرا مرشد کامل ہے، کامل شریعت ہے، پھر سجدہ تو نے کعبے میں کرنا ہے، لیکن لطیفہ نفس تیرا نکال کے مرشد وہاں لے کے جائے پھر سجدہ کر۔ اگر تیرا مرشد کامل ہے پھر بھی تو پاکستان انڈیا میں بیٹھ کے سجدہ کرتا ہے اور وہاں تیرا سجدہ نہیں پہنچتا، تو پھر کس بات کا مرشد کامل ہے؟ مرشد کامل تو وہی ہو گیا نا
کہ تو جہاں بھی ہے مرشد کی وجہ سے تیرا سجدہ جو ہے وہ وہاں پہنچ گیا. اور اگر تیرا مرشد طریقت کا ہے اور پھر بھی تو کعبے کو سجدہ کرتا ہے تو مشرک ہے. کیوں مشرک ہے؟ بھئی کعبہ جس کا طواف کر رہا ہے تو اس کو چھوڑ کے کعبے کو سجدہ کر رہا ہے نا. اسی کے لیے کہا نا سلطان باہو نے مرشد دا دیدار و باہو مینو لکھ کروڑاں حجاں. مرشد کا جو دیدار ہے وہ میرے لیے لاکھ کروڑ حجوں سے بھی زیادہ افضل ہے. وہ مرشد وہی ہے جس کا طواف کعبہ کرتا ہے. بھئی جب کعبہ ایک بڑھیا کا طواف کر سکتا ہے جس کا گدھا مر گیا تھا، رابعہ بصری، اس کے طواف کے لیے کعبہ آ گیا تھا، تو پھر اگر کوئی کامل طریقت ہوگا اس کی کیا شان ہوگی جب رابعہ بصری کے لیے آ گیا. مجھے جب سرکار نے فرمایا کہ ہم تمہاری ڈیوٹی لگا رہے تو ایک بڑا سخت جملہ بھی فرمایا. میرے لیے سخت تھا لیکن وہ سرکار کا کرم تھا. میرے لیے سخت اس وقت لگا تھا. مجھے کہا کہ استاد ہم تمہاری ڈیوٹی لگا رہے ہیں. جی سرکار. پھر فرمایا شکر کرو اچھی جگہ لگا رہے ہیں. رابعہ بصری کے مرشد کی طرح کوٹھے پہ نہیں بٹھا رہے. یہ جملہ کہ اس کے مرشد نے تو اس کو کوٹھے پہ بٹھا دیا، ہم تمہاری شریف جگہ پہ ڈیوٹی لگا رہے ہیں. اور میں یہی سوچتا ہوں کہ اتنی شریف جگہ پر بیٹھ کے میں پرچار کرتا ہوں، رب کی طرف بلاتا ہوں، تو اتنی تہمتیں ہیں. اگر واقعی رابعہ بصری کی طرح مجھے بھی ایسی جگہ بٹھا دیا جاتا تو پھر کیا ہوتا. اب میں یہاں اچھی جگہ پہ بیٹھا ہوں پھر بھی لوگ تہمتیں لگاتے ہیں. اگر وہاں بیٹھا ہوتا تو پھر کیا ہوتا. Amra TV, the place to connect with God.